پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جنت کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ ماہ میلاد منانا، آمد مصطفیٰ کے مہینے میں خوشیاں منانا، گلیاں محلے سجانا، میلاد کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانا کھانا کھلانا تقسیم کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہ نیک کام ہے جس میں دین اور دنیا کی سعادتیں ہیں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اہم ہیں اور سب سے اعلیٰ فضیلت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر فرمایا۔ 7,000 کہنا آسان ہے، قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہے، قرآن کے 30 پارے، اس کے اندر الفاظ اعداد و شمار، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا، تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 7,000 سے بھی زیادہ مرتبہ ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ہے جبریل، اللہ پاک جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، اے جبریل تم جانتے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ میرے ذکر کو بیان فرمایا، اللہ پاک نے میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ النساء ہے، جتنی بھی سورتیں ہیں، ہر سورت کے اندر کئی مقامات پر ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ محبوب کے ساتھ جنگ ہے، اور محبوب کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، اور فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول سے دوستی کی اس نے میرے ساتھ دوستی کی، جس نے رسول سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، جس نے رسول کی طرف ہجرت کی اس نے میری طرف ہجرت کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمانے کے مختلف انداز اپنائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو اختیار فرمایا، اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو اختیار فرمایا کہ ہر خطیب قیامت تک اپنے خطبے میں محبوب کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتا رہے گا، اور فرمایا کہ ہر مؤذن قیامت تک اذان دیتا رہے گا لیکن اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو بیان فرماتا رہے گا، اور ہر نمازی نماز کے اندر اللہ کا ذکر کرتے کرتے محبوب کے ذکر کو کرتا رہے گا۔ اتحیات پڑھے گا تو اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی، محبوب پر درود بھیجے گا، اور محبوب پر درود بھیجنے کے بعد جب میری شہادت کی گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو محبوب تمہارے ذکر کے ساتھ میرا ذکر نماز کے اندر بھی ہوتا رہے گا۔ اور پھر اذان کی تو کیا شان ہے، اب ہم تو اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ 5 وقت کی اذان کی جو ہے 5 وقت کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا امیجن کریں، تصور کریں کہ دنیا بھر کے اندر اذانوں کے اوقات مختلف ہیں، دنیا بھر میں اذان کی اوقات جو ہیں مختلف ہیں، کسی جگہ پہ کسی وقت میں ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ کسی وقت میں ہو رہی ہے۔ آپ پریئر ٹائم کو نکال کر دیکھ لیں، کسی جگہ پہ فجر کی نماز جو ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پہ وہاں زہر کی اذان ہو رہی ہوگی، فجر کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو زہر کا شروع ہو رہا ہوگا، عشاء کا ختم ہو رہا ہوگا تو دوسری جگہ پہ جو ہے وہ فجر کا، اس جگہ پہ فجر کا شروع ہو رہا ہے اور دوسری جگہ پہ ہو سکتا ہے زہر کا شروع ہو رہا ہوگا۔ تو ایک اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو جو اپنے ساتھ اختیار فرمایا، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جب جب میرا ذکر ہوتا رہے گا تب تب تمہارا ذکر ہوتا رہے گا۔
اور اذان کی آواز بلند ہوتی ہی رہتی ہے، اور اذان کے اندر بندہ کہے کہ صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر نہیں، تو وہ اذان ہی نہیں جس میں محبوب کا ذکر نہ ہو۔ شہادت کے لیے اللہ پاک کی گواہی دیں گے تو ساتھ اللہ کے آخری رسول کی بھی گواہی دینی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک کی شہادت کے ساتھ محبوب کی شہادت کا ذکر ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ہم اذان میں کہتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ذکر کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے ذکر کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو بلند ہے اس طرح تیرا محبوب بھی بلند ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہماری اپنی جو ہے وہ من گھڑت نہیں ہے، یا ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد نہیں کیا، یا یہ آج 1400 سال بعد ایسی بات ایجاد نہیں ہو رہی، بلکہ یہ روزے اول سے لے کر روزے قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ ہے۔ قیامت تک اذان کی آواز آتی رہے گی، روزے اول سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور روزے قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا، اور نمازی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کہیں ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پہ قرآن کی تلاوت مختلف انداز سے ہو ہی رہی ہوتی ہے، کسی جگہ نماز میں ہو رہی ہے، کسی جگہ بچے پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ جو ہے وہ قاری قرات کی صورت میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ قرآن کو جہر آواز میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں قرآن کو سر آواز میں آہستہ آواز میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں سر لگا کر پڑھی جا رہی ہے، کہیں تلاوت کی آواز میں پڑھی جا رہی ہے۔ گویا کہ ہر وقت اللہ کے محبوب کا ذکر قرآن کی آیات اور قرآن کی سورتوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے بلکہ خطے خطے میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو ایسے ہی بلند فرمایا کہ قرآن ایک گویا کہ اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، تو اس کتاب کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ 7000 مقامات پر اللہ پاک نے قرآن میں اپنے پیارے محبوب کا ذکر بلند فرمایا۔ تو جب قاری قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ صرف قرآن کی ان آیات کی تلاوت تو نہیں کرے گا جہاں صرف اللہ ہی کو فرمایا جا رہا ہے، جہاں صرف اللہ ہی نے اپنے بارے میں فرمایا، بلکہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جب قرآن پڑھے گا تو قرآن کی آیتوں میں آیتوں سے آیتیں ملاتا جائے گا تو اللہ کے ساتھ محبوب کے ذکر کو پاتا جائے گا، اور اس کی مٹھاس سے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے وہ روشن کرتا چلا جائے گا۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بیان کریں، اللہ کے محبوب کے ذکر کو بلند کریں، اللہ کے محبوب کی ولادت کا ذکر کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہے؟ آپ کی حمد و ثنا بیان کرنا، آپ کی توصیف بیان کرنا۔ اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے خوشی عطا فرمائی، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی خوشی کے موقع پہ بعض اوقات تو شریعت کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ اور میں گواہ ہیں اس بات کے، جب اللہ پاک کوئی خوشی ہمیں عطا فرماتا ہے تو بدقسمتی سے شیطان جب غالب آ جاتا ہے تو خوشی کے موقع پہ ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ جس رب نے خوشی دی اسی کو بھول گئے۔ رب چاہتا تو خوشی نہ دیتا، رب چاہتا تو خوشی چھین سکتا تھا ہم سے، لیکن اس نے خوشی عطا فرمائی تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہم دیکھیں تو اندھے کے مقابلے میں اکھیارا، ایک اندھا شخص ہے اور ایک کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم تھوڑا امیجن کریں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کتنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ سکتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو آنکھیں، زبان ہے، بول سکتا ہوں، اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہوں، آسانی سے کسی کو سمجھا سکتا ہوں۔ کوئی گونگا بول ہی نہیں سکتا۔ سننے کے لیے کان اللہ نے عطا فرمائے، ایک جو ہے وہ بہرا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں مجھے کسی نے کیا کہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کانوں کی گویائی عطا فرمائی، کانوں میں قوت عطا فرمائی، میں تو سننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جب بندہ ایسی چیزوں کا تصور کرتا ہے، جب بندہ ایسی چیزوں کا سوچتا ہے، پھر اسے نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اولاد والے کو، اس کی طرف اور بڑھتی ہے، یا اللہ تو نے اس کو بھی اولاد عطا فرمائی، اس کو بھی اولاد عطا فرمائی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ جس کے پاس نہیں ہوتی وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ اسے نعمت عطا فرماتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میری نعمتوں پر خوش ہوگے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب ہم نے چند نعمتوں کا ذکر سنا جن نعمتوں کے پانے سے ہم خوش ہوتے ہیں، تو جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے صدقے میں ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات ملی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی۔ یہ زمین آسمان چرند پرند جو کچھ بھی ہے اللہ پاک نے مخلوق تخلیق فرمائی، تو یہ اللہ پاک کی مشیت ہے کہ اللہ اس نے پیدا فرمایا۔ اس نے پرندوں کو پرندوں کی فطرت پر پیدا فرمایا، اس نے انسان بنایا تو انسان کو انسانوں کی فطرت پر پیدا فرمایا، اس نے جانور بنائے تو جانوروں کو جانوروں کی فطرت پر پیدا فرمایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے ساتھ تخلیق فرمایا، اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جیسا چاہتا ہے فرماتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے جو اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان ساری نعمتوں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت کائنات کی جان عالم محبوب رب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اب یہ نعمت ہمارے پاس ہے نا، ہم محبوب کی امتی ہیں تو ہمیں اتنی قدر نہیں ہے، قدر ہونی چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تو نے پیارے محبوب اس محبوب کی امت میں رکھا جسے تو نے جنت عطا فرمائی، جس کے ہاتھوں میں کوثر عطا فرمائی، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کی کنجی عطا فرمائی، اس محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں بن مانگے رکھا، ہم نے تمنا نہیں کی، اظہار نہیں کیا۔ اب یہ نعمت کن کے پاس نہیں تھی؟ ہم سے پہلی والی امتوں کے پاس۔ پہلے کی امتوں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے جو انبیاء مبعوث فرمائے، ان نبیوں کی قوموں نے تمنا کی یا اللہ ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرما جس کو تو آخر میں پیدا فرمائے گا، جس کو تو آخر میں تخلیق فرمائے گا، جس کو تو آخر میں مبعوث فرمائے گا۔ جو رسول ہوگا سب رسولوں کا، جو نبی ہوگا سب نبیوں کا، وہ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یا اللہ تو ان کی امت میں ہمیں پیدا فرما۔ انہوں نے تمنا کی، کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے تو جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقاتیں کی، تو وہاں پر انبیاء نے بھی اس تمنا کا اظہار کیا کاش ہم آپ کی امت ہوتے، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ تو کیا امتی ہونے کے ناطے ایز امتی ہم بہت سارے حقوق دنیا میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کو چاہیے وہ پورے کریں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کو چاہیے پورے کریں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کو چاہیے پورے کریں۔ ہم حقوق کی بات تو کرتے ہیں، حقوق کے نسواں یا اور بہت سارے حقوق، تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق نہیں ہیں؟ ہم پر ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی ولادت کی خوشی میں جشن منایا جائے۔